بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے 5 ضروری مسائل کنفیوز کرنے والے ہیں یہ مسائل آپ لوگوں کو، اسی لیے یہ 5 مسائل میں کلیئر کر کے آپ کو بتاؤں گا، واضح طور پہ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا، جیسا کہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 189، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 پہ یہ تمام کی تمام باتیں ملیں گی۔ نمبر 1 یعنی پہلا مسئلہ، غریب کو زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں، زکوٰۃ کے لیے کچھ پیسے نکال چکے ہیں، ابھی غریب کو دیے نہیں ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اس پیسے کو بدل دوں، یعنی وہ پیسہ آپ جیب میں لے کر گھوم رہے تھے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے لیے 500 روپے لے کر گھوم رہے تھے، اب آپ کو اچانک اس پیسے کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے سوچا کہ چلو اس پیسے کو خرچ کر دیتا ہوں، گھر جانے کے بعد اور 500 روپے پھر زکوٰۃ کے لیے الگ سے نکال لوں گا۔ بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں، ایسے کرنے میں آپ کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے پیسہ نکالنے کے بعد غریب کو دینے سے پہلے آپ اس پیسے کو بدل سکتے ہیں، عدل بدل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ اسی لیے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی بالکل صاف اور صریح طور پہ سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے اگر کھلا ہوا مثال کے طور پہ 10 والے نوٹ آپ نے نکالے تھے 100 روپے، 10 والے نوٹ آپ نے 10 نوٹ نکالے تھے 100 روپے، آپ نے سوچا کہ چلو میں یہ 10 نوٹ رکھ لیتا ہوں، 100 روپے نکال دیتا ہوں، ڈائریکٹ 100 والا نوٹ نکال دیتا ہوں، بالکل عدل بدل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بلا کراہت، مکروہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتا کر کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، بغیر بتائے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بغیر بتائے آپ دے سکتے ہیں۔ غریب کو جہاں تک بات ہے، مدرسے کو دینے کی بات دوسری ہے، اگر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، کچھ آدمی ایسے ہیں جب بتا دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو پھر وہ لیتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے ان کو، لیکن وہ زکوٰۃ کا نام سن کر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں زکوٰۃ میں نہیں لوں گا، لیتے نہیں ہیں۔ ایسی شکل میں آپ اگر ان کو یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے ہبہ ہے، آپ لے لیجئے میری طرف سے، خوشی سے دے رہا ہوں، یہ الفاظ بدل کے آپ زکوٰۃ کا نام نہیں لے کر کچھ اور استعمال کر کے دے رہے ہیں، تب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں ہے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اب دل کا اعتبار ہے، زبان سے اگر آپ کچھ اور بولتے ہیں، یہاں پر جھوٹ بھی کہنے کا گناہ نہیں ملے گا، آپ ایسا کہہ بھی سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا نام بدل کر آپ کسی کو دے بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں جو استعمالی زیورات ہیں، یعنی جو زیورات استعمال کر رہی ہیں، کان، ناک یا گلے وغیرہ پہ پہن رہی ہیں، رکھی ہوئی نہیں ہے، پہنی ہوئی ہیں، استعمال پہ چل رہے ہیں وہ زیورات، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، چاہے زیورات آپ استعمال کریں یا نہ کریں، آپ رکھے ہوئے ہوں الماری پہ یا کان پہ پہنے ہوئے ہوں یا گلے پہ پہنے ہوئے ہوں، اگر سونے یا چاندی کے زیورات ہیں، سونے چاندی کے علاوہ زیورات ہیں تو کوئی بات نہیں، ان پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ اگر سونے چاندی کے زیورات ہیں، ہر حال میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی تھی، اس کا بھی ازالہ بہت ضروری تھا۔ نمبر 4، زکوٰۃ آج کل لوگ ادھر ادھر جن کو جان پہچان نہیں ہے ان کو دیتے پھر رہے ہیں، لیکن جب دیکھا جاتا ہے ان کے ہی رشتہ داروں میں زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ نکلتے ہیں، ایسی صورت میں یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے گا، زکوٰۃ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، اپنے خیس و اقارب کو دیں گے، ایسی صورت میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس آدمی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب تھا یا عورت تھی غریب تھی، زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ کا ثواب مل گیا، لیکن زکوٰۃ کا ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ رشتہ دار کو، وہ رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، چچی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو وہ رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگر آپ زکوٰۃ ان کو دیں گے تو پھر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔
صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب اور زکوٰۃ کا بھی ثواب۔ اسی لیے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے کون مستحق ہیں، کون غریب ہیں، پہلے ان کا حق بنتا ہے، پہلے آپ انہیں زکوٰۃ دیجئے، پھر اس کے بعد اگر بچ رہا ہے، کچھ زکوٰۃ کے پیسے بچ رہے ہیں، پھر غریبوں میں جو آپ کے غیر رشتہ دار ہیں انہیں بھی دیجئے، یا کچھ پیسے ان کے لیے رکھ دیجئے، کچھ پیسے ان کے لیے بھی رکھ دیجئے، ایسے کریے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ تھا، آج کل لوگ جانتے نہیں ہیں، بس غلطی کر جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، پانچواں مسئلہ، زکوٰۃ آپ جب دیں گے یہ معلوم کر کے دیجئے، جان لیجئے مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ جانتے نہیں ہیں، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کافر کو، غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے وہ پیسے جو میں نے دیا تھا، میں سمجھ کر دیا تھا کہ وہ مسلمان تھا، بعد میں وہ کافر نکلا، اس صورت میں بھی وہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ پھر سے آپ کو جتنے پیسے اس غریب کو دیے ہوئے تھے، آپ اتنے ہی پیسے پھر سے آپ زکوٰۃ نکال کر دیں گے، اتنے ہی پیسے، کیونکہ غریب کو اگر آپ دے رہے ہیں مسلمان ہونا شرط ہے، جو کافر ہیں ان کے لیے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، مسلمانوں کو ہی دینا پڑے گا۔ اسی لیے اگر آپ جانتے ہیں مسلمان ہیں تو دے دیجئے، کوئی بات نہیں۔ اگر مسلمان نہیں ہیں، آپ کو شک ہے، تو پھر آپ ایسی صورت میں ان سے معلوم بھی کریں گے تو ان کو خراب محسوس ہوگا، اچھا بھی نہیں لگے گا، غیر مسلم اپنے جو ہے ایک طریقے سے پھر بدگمانیاں پیدا کرنے لگیں گے۔ ایسی صورت میں آپ انہیں زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے کر ہدیہ دے دیجئے، یا کچھ صدقے وغیرہ، نفلی صدقات وغیرہ دے دیجئے، کچھ روپے ہدیہ کر دیجئے ان کو، ایسا کریے، زکوٰۃ مت دیجئے۔ تو جس کو شک ہو، ورنہ اگر آپ کو پتہ ہے مسلمان ہے تو ضرور دیجئے زکوٰۃ۔ یہ 5 مسائل زکوٰۃ کے بہت ضروری ہیں، اسی لیے آپ ان کو جتنے زیادہ ہو سکیں شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے، وہ صحیح مسئلے مسائل زکوٰۃ کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔